اور تیسری شخصیت ہے جناب حکیم ابن حزام کی۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے ہیں۔ یہ اسلام تو نہیں لائے تھے مگر ہم درد تھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ یہ بھی اکثر و بیشتر کھانے پینے کا سامان لے کے شیب ابی طالب میں پہنچایا کرتے تھے۔ ہشام ابن عمرو تو اونٹوں کو ہنکا دیتا تھا، خود اندر داخل نہیں ہوتا تھا۔ ابو العاص اور حکیم ابن حزام کوشش کرتے تھے کہ یہ سامان ہم خود بنی ہاشم کے کسی نوجوان کے ہاتھ میں دے کے آئیں۔ تو ایک مرتبہ حکیم ابن حزام کھانا دے کے واپس آ رہے تھے کہ ابو جہل نے پکڑ لیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تمہارے خاندان نے بھی اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں، کیونکہ سارے مکے نے دستخط کیے تھے۔ ان کو تو دھمکی دی گئی تھی کہ جو دستخط نہیں کرے گا اس کا بھی یہ حشر ہوگا، چنانچہ ان کو بھی مجبوراً دستخط کرنا پڑے۔ ابو جہل نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، تم سامان لے کے کیوں جاتے ہو؟ حکیم ابن حزام کو بھی غصہ آ گیا، کہا کہ میں لے کے جاؤں گا، جو تم کر سکتے ہو کرو، میں یہ سامان تو پہنچا کے رہوں گا۔ حکیم ابن حزام بھی یہ گفتگو اس اعتماد کے ساتھ شاید اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ 1.5-2 سال کی قید کے بعد اب مکے والوں کے خیالات بدل رہے ہیں۔ اب بنی ہاشم کے ان مظالم پر بہت سے دشمن قبیلے بھی اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، چنانچہ وہ اعتماد کے ساتھ لڑنے لگے کہ نہیں، میں تو پہنچاؤں گا، جو تمہیں کرنا ہے کر لو۔ ابو جہل غصے کے عالم میں تھا کہ ابو البختری یہاں سے گزرا۔ یہ ابو البختری ابو جہل کا دوست تھا اور اسلام مخالف مہم میں ایک سرگرم رکن بھی تھا، لیکن یہ حضرت خدیجہ کا دور کا رشتہ دار بھی تھا ان کی ماں کے حوالے سے۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ میرے رشتہ دار حکیم بن حزام کو ابو جہل روک کے کھڑا ہے، ابو جہل سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ دیکھا نہیں، یہ تمہارا رشتہ دار ہمارے مجرموں کو کھانا پینا مہیا کر رہا ہے۔ ابو البختری کہنے لگا تو کیا ہوا؟ اس کی پھوپھی ہے وہاں پہ، اپنی پھوپھی کی مدد کر رہا ہے، تم کون ہو روکنے والے؟ ابو جہل کو غصہ آ گیا، کہا کہ اے ابو البختری، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ تم بھی اس کی حمایت پہ آمادہ ہو رہے ہو۔ ابو البختری مسلمانوں کا سخت ترین دشمن ہے۔ اس نے یہ سنا تو اسے بھی غصہ آ گیا۔ قریب ہی ایک اونٹ کی ہڈی پڑی ہوئی تھی، وہ ہڈی اٹھا کے اتنے زور سے ابو جہل کے سر پہ ماری کہ ابو جہل کا سر پھٹ گیا کہ تم نے میرے اوپر یہ الزام لگایا ہے۔ اب ابو جہل جواب دینا چاہتا ہے کہ دونوں کے کان میں ایک کہہ کی آواز آئی۔ گھوم کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ آج پہاڑی کی گھاٹی پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پہرا دے رہے ہیں اور دونوں کو لڑتا دیکھ کے ہنس رہے ہیں۔ ابو جہل ابو البختری سے کہنے لگا یہ تو بہت بری بات ہے، ہمارا جھگڑا دشمنوں تک پہنچ گیا ہے، وہ مذاق اڑا رہے ہیں، چلو خیر چھوڑو اس حکیم ابن حزام کو، ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ چنانچہ جناب حمزہ کی مسکراہٹ کو دیکھ کے شرما کے یہ دونوں کافر وہاں سے ہٹ کے آ گئے۔